مسلمانوں کو ایک پہچان دی، اور آج ان کی قربانیوں، آج ان کی جد و جہد اور آج ان کے قربانیوں کے نتیجے سے مسلمانوں کی ایک ہندوستان میں ایک آواز بن چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم ہمارے جو بھائی اور ہمارے بہن اور ہمارے والدین جیسے اور ہمارے بچوں جیسوں کو فلسطین میں جو بے رحمی سے قتل عام کیا گیا ہے اس کو مذمت کرتے ہوئے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کے حالات اور فلسطین کے حالات اگر کمپیئر کریں تو یہ ہمارے لیے اور ان کے لیے کوئی اب ہمارے لیے پرانی بات ہے اور ان کے لیے آج گزر رہی سو بات ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کیا پولیس ایکشن کے بعد دکن کے مسلمانوں پہ کس قسم سے ظلم و ستم کیا جا رہا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کس قسم سے ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی تھی؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کس قسم سے نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا؟ اس خوف کے منظر میں، اس ڈر کے ماحول میں جب مسلمان تھا، وہ وقت میں ایک آواز اٹھتی ہے جن کا نام فخر ملت علیہ رحمہ ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور آپ کی آواز بنتے ہیں اور ان کے بعد سالار ملت علیہ رحمان مجلس کی کمان سنبھالتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو اور مسلمانوں کی دکنی مسلمانوں کی آواز کو ایک عظیم الشان مقام پر پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ سالار ملت کو اگر دکن سے ہٹا دیں تو آپ کا اور ہمارا کیا وجود ہوگا؟ اگر سالار ملت نہ ہوتے تو ہماری سیاسی آواز نہ ہوتی، اگر سالار ملت نہ ہوتے تو ہماری پہچان نہ ہوتی۔ ارے وہ سالار ملت کی عظیم و شان قربانیاں و عظیم و شان فیصلے تھے جو آج دکن کے مسلمانوں کو ایک سیاسی آواز ملی، ایک شعور ملا، ایک موقف ملا۔ آج ہمارے حالات دیکھیے، ایک عظیم و شان طریقے سے ڈیولپمنٹ ورکس حیدرآباد میں کیے جاتے ہیں، پھر بھی ہمارے درمیان میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیے، کیا ان کو روڈوں کی فکر ہے؟ کیا ان کو کسی اور چیز کی فکر ہے؟ ارے ان کو تو یہ فکر ہے کہ آج میں میرے بیٹے کو دیکھ رہی ہوں، ایک ماں کو یہ تڑپ ہے کہ آج میرا لال میری گود میں ہے، کل میرا لال میرے سے بچھڑ نہ جائے۔ ارے ایک باپ کی یہ فکر ہے کہ آج میری بیٹی میرے ساتھ ہے، کل میری بیٹی میرے سے بچھڑ نہ جائے۔ ایک بھائی کو بھائی کی فکر ہے کہ آج میرا بھائی میرے بازو ٹھہرے ہوا ہے، کل اگر کوئی بم گرے گا اور میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ ارے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا ہمارا موقف کیا ایسا پولیس ایکشن کے ٹائم پہ نہیں تھا؟ ارے وہ سیاسی قیادت تھی جنہوں نے ہمیں اٹھایا اور اس مقام پہ لے کے گئے۔ آپ دیکھیے، اگر ایجپٹ میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قیادت نہیں، اگر غزہ میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ قیادت نہیں، اگر عراق میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ مسلمان کی قیادت نہیں، اگر سیریا میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ قیادت نہیں، اگر مسلمان کہیں مر رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے قیادت کی کمی ہے۔ ارے آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں فخر ملت علیہ رحمہ ملے، آپ اور ہم خوش نصیب ہیں جنہیں ہمیں سالار ملت علیہ رحمہ ملے، آپ اور ہم خوش نصیب ہیں ہمارے ساتھ نقیب ملت ہمارے درمیان میں ہے، آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کا ناخون ضائع نہیں ہونا پڑتا ہے اور حبیب ملت اپنا خون بہا دیتے ہیں آپ کے اتحاد کے لیے۔ ارے کیا ہمیں اس اتحاد کو آگے بڑھانا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس فکر کو آگے بڑھانا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کس قسم سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہماری قیادت ہر وقت آپ کے اور ہمارے لیے قربانیاں دیتے رہتی ہے۔ کوئی مصیبت آپ کے درمیان میں آتی ہے، کوئی نہ کوئی ارکان اسمبلی آپ کے درمیان میں آتا ہے، آپ پہ مصیبت آنے سے پہلے اس کو حل کرنے کے لیے اپنا چھاتا سامنے پیش کر دیتا ہے۔ آپ کو اس قیادت کو دیکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ کبھی افسوس ہوتا ہے کہ جب جد و جہد کرنی پڑتی ہے، صدر مجلس کو یہاں پہ ٹھہر کر ووٹ کی اپیل کرنی پڑتی ہے۔ ارے ہمارا موقف دیکھیے کیسا موقف ہے۔ ارے اسد الدین اویسی آج ایسی شخصیت بن چکی ہے کہ ہندوستان کا ہر ایک مسلمان ان کے طرف آواز دے رہا ہے کہ اے نقیب ملت آپ ہمارے طرف آئیے، ہمارے پریشانیوں کو سمجھیے، ہمارے مصیبتوں کو آپ ایک آواز بن کر دور کریے۔ ہمارا یہ فرض اور ہمارا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ ہم نقیب ملت اور نقیب ملت کو ہندوستان کے کونوں کونوں میں مسلمانوں کی آواز کے لیے پہچانیے۔ آپ دیکھیے کئی قیادتیں مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے آتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے نقیب ملت اور حبیب ملت یہاں سے چنے جاتے ہیں، ارے وہ شیر
مرد مجاہد کا لڑکا ہمارا صدر پارلیمنٹ میں ٹھہر کے کہتا ہے کہ میں یہاں ٹھہرے ہوا ہوں عزت جہاں کا بھائی بن کر، میں یہاں ٹھہرے ہوا ہوں احسان جعفری کا بیٹا بن کر، میں یہاں ٹھہرے ہوا ہوں گجرات کے ان مظلوم مسلمانوں کی آواز بن کر۔ کیا کوئی ایسی دوسری قیادت ہے جو ہمارے لیے آواز اٹھاتی ہے، ہمارے لیے جد و جہد کرتی ہے؟ ارے نوجوانوں، یہ وہ جماعت ہے جو جس کا نام گمشدگی میں ہوتا ہے ان کو اٹھاتی ہے۔ اور آج آپ کے سامنے محمد ماجد حسین ٹھہرے ہوئے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، آج میئر میں بنا تو سالار کی محنتوں سے بنا، ان کی جد و جہد سے بنا۔ آج یہ جو موقف ہے، ایک مسلمان، ایک بچہ جو گلیوں میں پھرتا تھا، جن کا کوئی وجود نہیں تھا، جو ایک مڈل کلاس فیملی کو سے تعلق رکھتا تھا، جن کے والد ایک گورنمنٹ سرونٹ تھے، جس کی والدہ ایک گورنمنٹ سرونٹ تھی، اس کو اس عظیم الشان موقف پہ پہنچایا گیا۔ آج آپ کو اور ہمارے کو ریزرویشن دلانا سالار ملت کی ایک داستانی ہے۔ آج آپ کو اور ہمارے کو اسکالرشپ دلانا یہ سالار ملت کی محنتیں ہیں۔ ارے مسلمانوں کو کس کس موقف سے نوازا گیا، کس کس نوازشوں سے نوازا گیا؟ دکن کے مسلمان کو قیادت ملی، اللہ کا شکر ہے، حبیب پاک کا صدقہ ہے۔ ہمیں اس قیادت کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں اس قیادت کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا ہے۔ اور بھی مقررین آپ کے سامنے ہیں، پھر کبھی آپ سے گفتگو ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔